نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم اور جس دن یقول وہ فرمائے گا، وہ کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائے گا نادو، پکارو، ندا دو، ندا سے نا پکارنا، پکارو شرکائیہ، میرے شریکوں کو، یعنی جن کو تم نے میرے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا ان کو بلاؤ، ان کو پکارو۔ الذین، وہ شریک، زام تم، گمان کرتے تھے تم ان کے بارے میں، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہ گمان کیا کرتے تھے نا کہ یہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں، یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں، یا یہ ہمیں اللہ سے چھڑوا سکتے ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر جن کو جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں یا جن کی منتیں مانگتے ہیں یا جن کے دربار میں جا کے نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کی 10ویں 11ویں شریف جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سارے لوگ قیامت کے دن اللہ سے ہمیں سفارش کروا کر چھڑا لیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بات بڑی دور کی ہے، اپنے قریبی قریبی ہو سکتا ہے ہمیں سے بہت سے لوگ انوالو بھی ہوں پہلے ایسے عقیدے میں، الحمدللہ اللہ نے اب توفیق عطا کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مانتے تھے نا، اب پکارو میرے شریکوں کو، بلاؤ نا جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کوئی حکم آرڈر نہیں، یہ انسان کا گمان ہے۔ انسان اپنے خیالوں میں ہی اللہ کو اللہ کے ساتھ یہ شریک بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے، ان کی عقیدت کے لیول پہ اتنا پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا مقام ہی بھول جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کو سمجھ تو نہیں آ رہی ہوگی، وہ پکاریں گے انہیں، لیکن دیکھیے کتنی بے بسی ہوگی۔ فدعوہم، تو وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا، کوئی جواب نہیں دے گا، لہم انہیں، وجعلنا بینہم موبقا، اور اللہ بنا دیں گے ان کے درمیان خلاقت کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ، موبقہ کہتے ہیں واو با قاف سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ، اس کا مطلب وہ دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز، رکاوٹ، اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن یعنی اس کا مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے موبقہ، جو خون اور پیپ سے بڑا ہوا ہے، جیسے گٹر نہیں ہوتا ہمارے گھر کا سارا گند اور کچرا وغیرہ گٹر میں چلا جاتا ہے، اس طرح جہنم میں بھی گڑھا ہوگا جس میں پیپ اور خون جا کر جمع ہوگی، اور اللہ ان کو ادھر اس کے اندر ہلاکت کی جگہ ان کے درمیان میں آ جائے، آپس میں گفتگو نہیں کر سکیں، اور کریں گے بھی نا تو جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان کو کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا ہمیں پکارو، ہم تو نہیں تمہیں کہتے تھے۔ یعنی یہ جو نیک اولیاء فوت ہو چکے ہیں اور ان کی مزار وغیرہ بنا کر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی بات اللہ سنتے ہیں، اب وہ ماشاءاللہ سے توحید پرست تھے، اب مسلمانوں نے کیا کیا، ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیا۔ قیامت کے دن وہ اٹھ کر کہیں گے ہم نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تم ہمیں بلاتے بھی تھے، پکارتے بھی تھے، ہمیں تو تمہاری آواز بھی نہیں آتی تھی۔ آج اس قبر کے کھڑے ہو کے جا کے دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ نیچے جو سویا ہوا یا لیٹا ہوا بندہ ہے اس کو نہیں ہماری آواز جا رہی، ہماری آواز سننے والا صرف اللہ ہے۔
اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور کچھ اپنے گھر والوں کو اور اپنی نسل کو عقیدہ توحید کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے اس کی رضا ہو، لیکن شرک والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ معافی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی شرک ہے، اس کے سارے عمل رائے گاہ چلے جاتے ہیں، اس کے صدقات، اس کی نمازیں، اس کا اخلاق، اس کی صلہ رحمی، اس کا نفلی عبادات کرنا، روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، وضو کے نوافل پڑھنا، جو بندہ مشرک ہے اس کے سارے اچھے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چاہے وہ ہم اپنے کسی نیک اولیاء میں سے کسی ایک کو شریک بنائیں، چاہے آج کے دور کے جو نام نہاد نیک لوگ بنے ہوتے ہیں اور ان کو پیر فقیر مان کر ان سے حاجتیں مانگی جاتی ہیں، زندہ جو ہوتے ہیں ان کو بنا لیا جائے، ہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رتبہ دے دیں جو اللہ کا رتبہ ہے، اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہنے لگے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ اللہ کے برابر، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات میں کیا ہے کہ اللہ بھی میرا رب ہے اور یہ بت بھی اور یہ فلاں بھی، یہ بھی میرا رب ہے، اور صفات میں کیا ہے کہ یہ بندہ رب تو نہیں ہے لیکن میری مشکل کشائی کر سکتے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ علی مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ اب ان کو پراپر رب نہیں مانتے لیکن کیا کرتے ہیں، مشکل کشائی میں ان کو ساتھ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو آپ قسم کیا ہے کہ ان سے متاثر ہونا، یہ تو صحابہ کو پڑھ کے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں، تابعین کو بھی پڑھ، اولیاء کو کیوں نہیں پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ ماننے سے مراد پتہ کیا ہے، ان سے مانگنا، ان کو خدائی کا درجہ دے دینا، ان کو اتنا درجہ دے دینا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ ٹھیک ہے، تو ویسی خواہش کرنا کہ اللہ جیسے یہ نیک لوگ ہیں ہمیں بھی نیک بنا دے، یہ تو خواہش پوری نہیں ہے۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے کہ ہم جو باتیں اسلام نے نہیں کہی ان کو بھی جو ہے نا سختی کرنا شروع کر دیں۔ سمجھے تو صحیح، کہہ کیا رہا ہے دین؟ دین نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اسلام تو انسان کو محبت کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بس یہ کہ شرک نہیں کرنا۔ شرک انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ توحید پرست ہو لیکن اس کی نمازیں تھوڑی رہ گئی ہوں، یا پھر اخلاق اس کا اچھا نہ ہو، کچھ گناہ ہو ہی سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو اللہ کسی اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کو معافی ہو جائے گی، اس کو جنت مل جائے گی، یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ گناہوں کے لیے جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جو مشرک ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ مشرک انسان کے لیے تو دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی۔ آپ یہ پڑھ کے آیا ہے، ہم نے غالباً سورت یونس کے اندر ہی تفسیر میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا چاہ رہے تھے، تو زیارت کرنے کی اجازت مل گئی لیکن دعا مانگنے، بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آپ خود سوچیں، نبی ہو کر اللہ کے محبوب ترین انسان، کیا رتبہ ہوتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیرنٹ سے کتنی پیاری ہماری فیلنگز آ جاتی ہیں۔ تو لیکن اللہ انصاف کرنے والے ہیں نا، تو شرک اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، یعنی شرک کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شرک ہم کر نہیں سکتے،
اس کے علاوہ اللہ چاہے ہمیں معافی مل سکتی ہے کسی بھی گناہ کی، لیکن مشرک کو معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مشرک کے لیے ہم بخشش کی دعا اس کے فوت ہو جانے کے بعد بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، تو باقی معاملات اس کے ساتھ پھر کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے وقت ضرور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ توحید پرست انسان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو، تاکہ آگے جو نسل ہے ان کے اندر بھی توحید کا درس ہی جائے انشاءاللہ۔ اپنے آباء و اجداد اگر وہ مشرک نہیں تھے تو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وہ مشرک تھے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا، کیونکہ مشرک کی نہ بخشش نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز جو ناممکن ہے ہم اپنی دعاؤں کی وجہ سے کیوں اس کو پاسبل بنانا چاہتے ہیں؟ ایک ناممکن، یعنی اس کے اوپر سٹیمپ لگ گئی ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو پھر ہم دعائیں کریں گے اور پھر ہم کہیں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسی دعائیں کہ جن کی قبولیت کے کوئی چانسز نہیں ہوتے، یعنی کچھ ایسے کام کہ ہم کہیں کہ اللہ جی یہ کر دیں، جو ہو نہیں سکتے، ان کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس چونکہ آپ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا انہی سے تعلق رکھتے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ کر دی گئی تھی، خانہ کعبہ میں بت بنا دی گئی۔ اب دیکھیے نا ابو طالب، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کی مغفرت کے لیے کہ میرے چچا نے میرے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے معافی نہیں ملے گی لیکن عذاب خلقہ ہو جائے گا۔ تو پھر وہ ایک ہی خاندان سے تھے نا، اس سے بھی تھوڑا اندازہ لگایا۔ آخری وقت میں جب ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، لیکن پاس بیٹھے لوگوں نے کیا کہا، اے ابو طالب تو اپنے دین کو چھوڑ کے جائے گا؟ تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ تھے۔ اس لیے اس دور میں تو تقریباً سبھی مشرک تھے، کوئی ایک دو بندہ تھا جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل والی باتیں تھی وہ موجود تھی۔ تو اس وقت مکہ کے اندر تو بہت زیادہ شرک عام تھا، مکہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن وہ اپنے شریکوں کو پکاریں گے، شریک ان کے جواب نہیں دیں گے، اللہ ان کے درمیان خلاقت کی ایک جگہ ایک آڑ بنا دیں گے، ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وَالْمُجْرِمُونَ اور دیکھیں گے مجرم، النارا آگ کو، مجرم آگ کو دیکھیں گے، اظنو پھر وہ سمجھ لیں گے، انہم بے شک وہ مواقعها گرنے والے ہیں اس میں۔ آپ سوچئے کہ تکلیف سے پہلے والا جو عرصہ ہوتا ہے نا جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں تکلیف آنے والی ہے، اس کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہو آپ پر آفت آنے والی ہے، مثلا اگر ہمیں پتا ہو کہ 5 منٹ کے بعد زلزلہ آنے والا ہے، اب یہ 5 منٹ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ یا پھر ہمیں پتا ہو کہ سیلاب آنے والا ہے یا کوئی ایسی آفت آنے والی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو جب وہ سامنے دیکھ لیں گے آگ کو، اس بات کا انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہی ایک ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ پھرنے کی جگہ نہیں پا سکیں گے، وہ واپس نہیں آ سکیں گے، پھر نہیں سکیں گے، دنیا میں واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ، بس کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی، اور اس دن اتنا شور ہوگا، سب چیخ رہے ہوں گے، جہنم بھی داڑھی ہوگی۔ وہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے نا،
یہ بوڑھے ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا کوئی اگر جلا ہوا ہو اس کی اسکن کیسی ہو جاتی ہے؟ ابھی کل میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے گھر پریشر جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اس پانی کی صرف پانی تھا، پانی جو ہے ان کی سسٹر پر، ان کی مدر پر جو ہے نا گرا، اور کتنے ماہ تک وہ ہاسپٹل میں رہی. تقریباً 6 سے 7 لاکھ تک لگا، ان کی سرجری ہوئی، پھر جا کے اپنی نارمل لائف میں. ابھی بھی ان کے نشانات باقی ہیں. یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کی یہ کیفیت کہ جو پانی کا گرنا، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے پانی گرا، اور 30 سیکنڈ میں اتنی بری حالت کہ کتنے مہینے لگتے ہیں نارمل لائف میں آنے کے لیے. بتا رہی تھی کہ ان کا جسم پھول گیا کہ ان سے بستر سے اٹھا نہیں جاتا تھا. آپ کو سوچیں 30 سیکنڈ کا انجام یہ ہوتا ہے، تو جہنم میں جلنے والے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ عذاب بڑا کر دے گا، وہ آوازیں، وہ چیخو پکار انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. جہنمی 40 سال کے فاصلے سے آگ کو دیکھ لیں گے، دور ہوں گے ان کو آگ نظر آ جائے گی، چیخے دکھائی دینے لگے گی. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے اپنوں سے محبت کرتے ہیں نا، اپنوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں. اصل محبت یہ ہے کہ اس دن کی گرمی سے، اس دن کے عذاب سے، اس دن کی جلن سے بچایا جائے. اصل پیار یہ، کسی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے، اور ویسے بھی جلنے کی تکلیف تو بہت شدت والی ہوتی ہے. ایک قطرہ گرم پانی کا اگر جسم پر گر جائے نا، انسان سمجھتے نہیں کیا ہوا ہے اسے، افراتفری مچ جاتی ہے، سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ایون کہ وہ وہاں سے اسکن ہی اتر جاتی ہے. ایک قطرہ. اور جہنمیوں کو گرم پانی پیپ کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی جب ان کو پیاس لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ بجھنے لگے گی نا تو ہم اسے اور بھڑکا دیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یہ کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے. سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا. یہ جہنم سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور ان کے شیطانوں کو، یہ جو ان کی مانتے ہیں شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دے گی. اور اللہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. سخت شدید پیاس لگی ہو، کس طرح کی ماحول کو ہم پسند کرتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، لیکن جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ پیاس بھی، کیونکہ اس دن کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ خود ساختہ ہر انسان کا دل چاہے گا. اس لیے تو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا نا، اور ان کی پیاس بجھ جائے گی جو جنت میں جانے والے ہوں گے. لیکن جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کی اس طرح سے جو شرک ہے خاص طور پر، دعا ضرور کیا کریں. اللہ کہتے ہیں
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ پر مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ اس کی تفسیر میں کچھ حدیث ہیں، اور اس طرح کی جیسے کیل دیوار میں ٹھونکا جاتا ہے، اس طرح ان کو گھسایا جائے گا جہنم کے اندر، جہنم ان سے بری جائے گی تنگ جگہ کے اندر۔ ایک تو گرمی، اور آپ کو پتہ ہے جب ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دروازہ بند ہو جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، کچھ لوگ تو دروازہ بند کر کے بیٹھتے بھی نہیں۔ تو جہنم میں بڑی تنگ جگہ ہوگی، سورۃ ہمازہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا، لمبے لمبے ستون ہوں گے، اور ایسے کہ جیسے ڈرم ہوتا ہے اور ڈرم کے اندر پھینک دیا جائے، اوپر سے ڈرم بند کر دیا جائے، پیک کر دیا جائے گا۔ یقین جانے تھوڑی سی خبص نہیں برداشت ہوتی، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب اتنے جہنمی وہاں جا کر بے بس ہو کر کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی سزا دگنی کر دے۔ اس وقت اتنے پریشان ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں گے، اللہ جس نے یہ کفر کی رسم نکالی، جس نے بدعات شروع کی، جس نے وہ کام جو دین میں ہے ہی نہیں تھے تیرے ساتھ شریک بنانا شروع کیا، اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ آپ سوچیں، جو برائی کا سٹیپ اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اس کے لیے اس طرح سے جہنمی بد دعا کریں گے، اور وہ ایک اپنی سزا اور ایک ان کی بد دعا کی وجہ سے کتنا دگنا عذاب حاصل کرے گا۔ اللہ کافروں کے گول جہنم کی طرف لے چلیں گی، اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈراتے تھے؟ سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے سے وہ لوگ جواب دیں گے ہمیں ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم ہدایت ہی نہیں حاصل کرتے تھے۔ تو جہنم کے عذاب اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھنے لگیں تو شاید ہم سن نہ سکیں، کس قدر دردناک عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ جی، جہنم کا ایک حصہ بہت سرد بھی ہوگا، بہت زیادہ سرد۔ آپ نے کچھ دن پہلے سردیوں میں دیکھ ہی لیا نا کہ کس طرح کی کیفیت ہوئی مری کے اندر، اور لوگوں نے خود کو کوشش کی بچانے کی، وہ بچاتے بچاتے کیا کہاں تک پہنچ گئے، باہر ہوتے تب برف میں دنس دیے جاتے، اور اندر پیک ہونے کی کوشش کی اور آکسیجن کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی دیکھیے برف پکڑی نہیں جاتی، جو ہم فریز خود گھر میں کرتے ہیں نا، بعض اوقات وہ ہمارے ہاتھوں سے چپک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جلد جو اترتی ہے نا، اس کی بھی بڑی شدید درد ہوتی ہے۔ یہ آپ نے آبزرو کیا ہو تو یہ اگر عذاب، گرم عذاب بہت زیادہ دردناک ہے تو ٹھنڈ کا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ جہنم میں بہت زیادہ سردی بھی ہوگی، بہت زیادہ گرمی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ اگر ہمارے پیرنٹس حیات ہیں ان کے عقیدے بدلنے کی ان کو توفیق عطا کر، اور وقتاً فوقتاً ان کو ریمائنڈر ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کی اب ذمہ داری، آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنوں کو سمجھائیں، اگرچہ آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ اپنا حق تو ادا کریں، قیامت کے دن جب ہم ایسی حالت میں دیکھیں گے، اللہ ہم سب کو
معاف کرے اور جنتیں عطا کرے. تو جب ہم جنت میں چلے جائیں گے نا تو سب لوگوں کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہوں گے جن جن کے, تو ہم کہیں گے کاش کہ ہم بھی نے جب پچھتاوا نہ ہو. اس لیے اس پچھتاوے کو ختم کرنے کے لیے آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب ان کا ہے کہ وہ ماننے یا نہ مانے, لیکن ہار نہیں مانے, بار 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 کوشش کریں. کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں دلائل کے ساتھ بات کریں, اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے نہ دیں, باتوں میں بھی اور ویسے بھی. اللہ اللہ ہے. اللہ کا مقام آپ نبی کو دیں, ولی کو دیں, پیر کو دیں, کسی کو بھی دیں, محبوب کو دیں, وہ شرک ہوتا ہے. شرک کبیرہ گناہ ہے, اس کی توبہ کے بغیر معافی نہیں مل سکتی. شرک کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. توبہ کر کے پھر مریں گے تو پھر گنجائش ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ عاجزی آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے. کسی کو تنقید نہیں کرنی, طنز نہیں کرنی, تکلیف نہیں دینی, بڑے پیارے انداز میں. اخلاق بہت اچھا ہو, اور پھر آپ جو ہے آگے قدم بڑھائیں. یہ بات واقعی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر میں تو کنٹرول کر بھی لیتا ہے, لیکن سسرال میں جا کر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے تو جب آپ رشتہ جوڑتے ہیں نا تو یہ چیز لازمی دیکھا کریں, کیونکہ ایک پوری نسل جنریشن وہاں سے نکلنی ہوتی ہے, تو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے توحید پرست انسان کے ساتھ ابھی سے دعا کریں کہ جو جن لوگوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے, ماشاء اللہ سے کافی اسٹوڈنٹس, اپنے لیے یہ لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں توحید پرست نمازی انسان کے ساتھ جوڑے. اب دیکھیے شفا اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں نا, تو اب ہم اللہ نے جو چیزیں نہیں بتائی, جیسے دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کیا کرتے تھے, تو ٹھیک ہے آپ دم کریں کروائیں, اس کی اجازت ہے. لیکن تعویذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کوئی بھی کام, اور یہ ایک نئی چیز ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بدعات میں آ جاتی ہیں, کچھ شرک میں آ جاتی ہیں. اب جیسے اوپر ایک سوال پوچھا تھا کہ جو اس طرح کی پروگرامز رکھوائے جاتے ہیں, میلاد وغیرہ, ان کا کیا کانسیپٹ ہے. ان کو ہم ٹوٹلی غلط تو نہیں کہہ سکتے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو اس کے اندر شرک ہو رہا ہے پھر تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل نہیں ہوتی ہیں, تو جو دین کے اندر نہیں ہوتی, بدعات میں چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے ٹوٹلی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میٹنگ پر, جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا کہ کیا چیز جائز ہے کیا جائز نہیں. پھر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس جگہ پہ جانا ہے کس جگہ پہ نہیں جانا. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, بس اللہ آپ کی گریں کھولتے جائیں گے اور آپ کو سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ. اور جب آپ پکی عمر میں پہنچیں گے تو آپ کے تب تک عقیدے ٹھیک ہو جائیں. جی بالکل. تیسری عید کہتے ہیں تو وہ تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے, تو وہ بدعت میں آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہو, گمراہی جہنم میں لے جاتے. بدعت کا حملہ زیادہ برا حملہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم اسے دور ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ہم اس کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں. اب دیکھیے ایک بندہ زانی ہے, کبھی کبھی گلٹ ہوتا ہوگا اسے, اور ہو سکتا ہے کہ کبھی گلٹ میں آ کے وہ اپنا یہ راستہ چھوڑ دے. لیکن ایک بندہ عبادت سمجھ کے کام کر رہا ہے, اس کو کیسے گلٹ ہوگا؟ تو تبھی اللہ توفیق دے اور اس کے عقیدے اپنے عقیدے کو وہ چیک کریں, یا نالج اچھا خاصا نالج اس کے پاس ہو, تو پھر وہ اپنے اس عقیدے سے ہٹ سکتا ہے. اس لیے گناہ سے زیادہ تباہی بدعات میں.
کہ کام ہم غلط سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ کام جو دین کے اندر نہیں ہے اور ایڈ کر لی جاتے ہیں فَهُوَ رَدْ، وہ مردود ہے، بدعات میں آ جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.